حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ اور اس سے متعلق نوٹیفیکیشن کے اجراء کا معاملہ ایک تکنیکی معاملہ ہے، اس کو خام خواہ ایک قومی بحران میں تبدیل کر دیا گیا۔ کل فواد چودھری جو انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر بھی یہ بات کی کہ سوشل میڈیا پر ان کو کچھ ایسی خبریں اور تجزیے نظر آئے جس کے نتیجے میں وہ یہ ذہن اپنا بنا رہے ہیں کہ کیسے فیک نیوز پر ان کا جو سٹینس ہے، ان کی حکومت کا جو سٹینس ہے وہ بالکل درست ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی گئی ہے۔ مین اسٹریم میڈیا کا بہرحال انہوں نے شکریہ ادا کیا جس نے ان کے مطابق بڑی سنجیدگی سے اس حساس نوعیت کے معاملے کو ٹیک اپ کیا۔ تو ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اور دوسری طرف یہ فرما رہے ہیں کہ اس تکنیکی معاملے کو خام خواہ طول دیا گیا اور اس کو ایک بڑے بحران میں تبدیل کیا گیا، اس کے اندر اپوزیشن کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ 3-4 سوال ہیں جہاں پر جو بہت اہم ہے، جس سے آپ کو آنے والے دنوں کے حالات کا بھی پتہ چلے گا، جس کے جوابات ہم تجزیے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا سوال تو یہ کہ اگر ٹیکنیکل معاملہ ہے تو 6 اکتوبر کو جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 6 دن تو ہو چکے، جس میں پورا ورکنگ ڈے اور پوری ورکنگ نائٹس یعنی دن رات کام کرتے رہے۔ تو اگر تکنیکی معاملہ ہے تو پھر یہ 6 دن یعنی ایک ہفتہ پورے کا پورا آپ نے زمین آسمان ایک کیوں کیا، آپ نے خون پسینہ ایک کیوں کیا، آپ نے اتنی کاوش کیوں کی، کس کے بارے میں آپ یہ ساری کاوشیں کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کیا ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ جس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف کی باقاعدہ طویل ملاقات ہوتی ہے، اور اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی جو اب نامزد کور کمانڈر ہیں پشاور کے اور اپوائنٹڈ ہیں، اور اگلے ہفتے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ چارج بھی لے لیں گے دوسرے کور کمانڈرز کی طرح، وہ ان معاملات کو سلجھانے کے لیے میٹنگز بھی کرتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ کیا ٹیکنیکل معاملہ ہے جس پر آپ اپنا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن، جس کے اندر اسد عمر بھی موجود ہیں بعض خبروں کے مطابق، اس میں شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے، یہ جا کے آرمی چیف سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے یہ ضمانت لیتے ہیں کہ وہ بھی وزیر اعظم کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کریں گے، اور ان کو یہ ضمانت دیتے ہیں کہ وزیر اعظم بھی اس معاملے پر لچک دکھائیں گے۔ یہ کس قسم کی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے ٹیکنیکل معاملے کے اوپر؟ اور اس طرح لگ رہا ہے کہ دوسرا 2 مخالفین جو ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، ایک بہت بڑے تناؤ اور جنگ کی کیفیت کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کون سا ٹیکنیکل معاملہ ہے؟ اور پھر یہ کیا ٹیکنیکل معاملہ ہے جس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کو اپنے اتنی بڑی کابینہ 60 کے لگ بھگ جو کابینہ کے ممبران انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یا اس کے قریب، اس کو بریفنگ دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں وہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا ہے۔ ندیم ملک کے پروگرام پر عامر ڈوگر صاحب آئے تو انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم نے کس قسم کی باتیں کی، ان کا موڈ کیا تھا اور وہ کیا کہہ رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ میں ربر سٹیمپ نہیں ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے آفس کی بھی عزت ہے، اگر آرمی چیف کی عزت ہے، اور یہ بھی بعض خبروں میں آیا کہ جی میں پپٹ وزیر اعظم نہیں ہوں۔ وزیر اعظم نے وزراء کو یہ بتایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں گھبرایا نہیں ہوں تو آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی کابینہ کو، پورے ٹبر کو آپ کو بریفنگ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی جو بات آپ نے ٹیکنیکل طور پر آرمی چیف سے ظاہراً ڈسکس کی، اس بات کو لے جا کر آپ نے کابینہ کے سامنے کیوں رکھ دیا؟ اور کابینہ کو آپ کیا بتانا چاہ رہے تھے کہ اس ملاقات کے اندر کیا ہوا اگر اتنا ہی ٹیکنیکل معاملہ تھا؟ اگر اتنا ہی ٹیکنیکل معاملہ تھا تو کل فواد چودھری صاحب نے اتنی لمبی چوڑی پریس کانفرنس اس کے اوپر کیوں کر دی؟ یعنی پہلے ٹیکنیکل معاملہ جو وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان زیر بحث تھا، جس کے اندر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے اور بات چیت کروا رہے تھے، اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے لیکن بات چیت کروا رہے تھے، اور جس کے اندر آپ کے کیبنٹ کے وزراء موجود تھے، اگر 8-10 بندوں تک محدود تھا، اس کے بارے میں اسپیکولیشن ہو رہی تھی، اس کو اٹھا کے آپ نے تمام کابینہ کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے اس معاملے کو اٹھا کے تمام عوام کے سامنے رکھ دیا فواد چودھری کی پریس کانفرنس کے ذریعے، جس کے اندر وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ فواد چودھری آئین اور قانون کی باتیں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آئینی اور قانونی طریقہ کار جو ہے اس کو فالو کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ کیا ٹیکنیکل معاملہ ہے جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے؟ یعنی آئینی اور قانونی تقاضے اس اپوائنٹمنٹ کے، ان اپوائنٹمنٹس کے پورے نہیں ہوئے، لیکن اگر آپ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز دیکھیں 6 اکتوبر کی تو اس میں واضح انداز سے لکھا ہوا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اپوائنٹ ہو کر دیے گئے ہیں ایز ڈی جی آئی ایس آئی، اور ساتھ دوسرے جرنیلز کی جو ری شفل ہے اور ان کی نئی اپوائنٹمنٹس ہے اس کی بھی تفصیل آپ کو دی گئی ہے۔ اس میں کہیں نہیں یہ کہا گیا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہونا باقی ہے، قانونی اور آئینی تقاضے
پورے ہونا باقی ہیں. تو فواد چودھری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے تمام قوم کو خود یہ بتایا کہ جو DGI-SPR کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے 6 اکتوبر کو وہ آئینی اور قانونی نہیں ہے. نئے DGI-SI کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے. اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے. تو اب اس کے بعد تو پھر 3-4 سناریو ہی بچتے ہیں. ایک سناریو تو یہ ہے کہ DGI-SPR ایک نئی پریس ریلیز جاری کریں گے جس سے مراد یہ ہے کہ پرانی پریس ریلیز ان کو وڈرا کرنی پڑے گی اور اس کا حساب دینا ہوگا کہ بھائی آپ نے غلط پریس ریلیز کس طرح جاری کر دی. کوئی عام بات تو نہیں ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پھر سمری نئی موو کرنی پڑے گی. سمری نئی موو کریں گے, ہو سکتا ہے اس کے اندر وہی 3 نام ہوں جو پہلے دیے گئے تھے, لیکن اس مرتبہ ٹیکنیکی رستے کے ذریعے آپ بھجوائیں گے. یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کے اندر نئے نام موجود ہوں. اگر وہی 3 نام موجود ہوئے تو ہو سکتا ہے وزیر اعظم اس کے اندر اسی نامزد DGI-SI کو پک کر لیں جو آلریڈی اپوائنٹ کیا جا چکا ہے ISPR کی پریس ریلیز کے مطابق. عین ممکن ہے کہ وہاں سے کسی اور شخص کو وہ اپوائنٹ کروا لیں. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نئے نام منگوا لیں. تو تمام امکانات جو ہیں جس کو آپ ٹیکنیکل معاملہ کہتے ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کو اب آپ نے قومی بحث کا حصہ بنا دیا ہے. اور پھر یہ کون سا ٹیکنیکل معاملہ ہے جو 7 دن آلریڈی ہو چکے ہیں اور مزید 7 دن کی طلب میں ہے یہ ٹیکنیکل معاملہ کہ میں حل ہو جاؤں. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ یہ کس قسم کی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں؟ یہ کس قسم کی ایگو انوالو ہے؟ اور وزیر اعظم کو یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میری بھی عزت ہے؟ تو کس نے ان کی بے عزتی کی ہے؟ یا تو آپ اپنی عزت کے بارے میں باتیں دہراتے ہیں جب بہت بے عزتی ہوئی ہے, تو کس نے ان کی بے عزتی کی ہے؟ ایک ٹیکنیکل اپوائنٹمنٹ متعارف کروائی گئی, اس کو اناؤنس کروایا گیا. قوم کا تو ظاہر ہے اور تجزیہ نگاروں کا اور صحافیوں کا تو یہی خیال تھا کہ جب ISPR نے یہ پریس ریلیز جاری کر دی ہے تو اس کا سے مراد یہ کہ مشاورت کی گئی ہوگی. لیکن اب ہمیں 7 دن کے بعد بتایا گیا کہ یہ قانونی اور آئینی طور پر ابھی تک اس کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. تو پھر یہ کس قسم کا ٹیکنیکل معاملہ ہے جس کے اوپر اس قوم کی اتنی انرجیز لگائی گئی ہیں اور لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب فوج اور عمران خان کے درمیان تناؤ آ گیا ہے؟ یہ کون سا ٹیکنیکل معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے تمام تر سیاسی ماحول کو اپنے لیے خراب کیا ہے اور واضح انداز سے سگنل دیا ہے کہ میں نے اپنی کوئی ریڈ لائنز رکھی ہوئی ہیں, میں ان ریڈ لائنز کو کراس نہیں کرنے دوں گا؟ اور یہ کیا عجب انداز ہے کہ کابینہ کے ممبران کی اپوائنٹمنٹ ہو, بلوچستان کی حکومت ہو, دوسرے بڑے بڑے معاملات ہوں, اس کے اندر تو کبھی اپنی اتھارٹی کو اسرٹ کرنے کا ایشو نہیں ٹیک اپ کیا گیا. لیکن جب DGI-SI کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ آتا ہے تو اس قسم کی حساسیت دکھاتے ہیں, اس قسم کی نزاکتیں جو ہیں یکدم سامنے آ جاتی ہیں. پھر DGI-SI کے عہدے اور ان تعیناتیوں کے بارے میں, جس میں آرمی چیف کی تعیناتی بھی شامل ہے جو اگلے سال ہونی, اس کی تاریخ کیا ہے جو آپ اپنی زبان سے خود کیسے بیان کرتے ہیں کہ DGI-SI اور آرمی چیفز کی اپوائنٹمنٹس کو آپ کے بیان کے مطابق پچھلی حکومتیں کیسے ٹریٹ کرتی رہی ہیں اور کیوں ٹریٹ کرتی رہی؟ جن کا کام چیک اور بیلنس کرنا ہے وہ سارے ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں. ایک ادارہ رہ جاتا ہے, ان کو پتا ہے کہ پاکستان ISI کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے. اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے. اس لیے تو نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے. تو آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ DGI-SI کی اپوائنٹمنٹ ہو یا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو, اس کے ذریعے ان اداروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور یہ کیا ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ جب لوگ فہرست اٹھاتے ہیں تو ہر ادارے کے سربراہ آپ کی مرضی کے تحت لگائے جاتے ہیں. FIA کا بندہ آپ کی مرضی کا ہو, اسٹیٹ بینک کا بندہ آپ کی مرضی کا ہو, نیب کا چیئرمین آپ کی مرضی کا ہو, سینٹ چیئرمین آپ کی مرضی کا ہو, ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اینکرز آپ کی مرضی کے ہوں. یہ کیا ٹیکنیکل معاملہ ہے؟ کیا واقعتاً یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے یا اس انسیکیورٹی سے متعلق, ایک اس خوف سے متعلق, اس چناؤ سے متعلق جو آپ اپنی حفاظت کے لیے کرنا چاہتے ہیں, اس ایشو کو حکومت کی طرف سے پھیلا کر قومی بحران میں تبدیل کیا گیا؟ تو یہ ٹیکنیکل معاملہ بالکل بھی نہیں ہے, اس کے اوپر آپ مٹی نہیں ڈال سکتے. اس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے اس کی امپلیکیشنز ہیں, اس کی امپلیکیشنز نکلیں گے. اگر سمری کو آپ دوبارہ سے موو کرواتے ہیں اور اس کے اندر سے اسی شخص کو آپ ٹک مارک کرتے ہیں جو پہلے سے اناؤنس ہو چکا ہے, تو بھی یہ ایشو ریزالو نہیں ہوتا. پتہ یہ چلتا ہے کہ موجودہ حکومت تمام طرح اپنے دعووں کے باوجود
خود کو غیر محفوظ تصور کرتی ہے جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا معاملہ آتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے معاملے کے اوپر اس قسم کی ولنریبلٹی کا اظہار کیا جا رہا ہے، جب آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ آئے گا تو اس ملک کے اندر کیا بھونچال مچے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھونچال نہ مچے۔ ہم مسلسل اس پلیٹ فارم کے ذریعے، اپنی رائٹنگز کے ذریعے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بھونچال نہ مچائیں۔ اس ملک کے بڑے دلدر ہیں، اس کے بڑے مسائل ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں، لیکن انسیکیورٹی کا یا ایگو کا یا ایک کوئی خاص خواہش ہے خودکشی کرنے کی، جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ اور کچھ اب کرنے کو ہے نہیں، اکانومی سنبھل نہیں رہی، بحران کے اوپر قابو پایا نہیں جا سکتا، ڈیولپمنٹ فنڈنگ آپ کر نہیں سکتے، اپنی جو عہدے کا کباڑا ہے وہ نکال دیا گورننس کے ذریعے، تو اب سیاسی شہید بننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ظاہر ہے اس بحران کے نتائج مزید گہرے نکل سکتے ہیں اگر یہ خواہش کے مطابق کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک بہت ہی پرنسپلڈ، صاف ستھرا، بہترین اور عظیم سیاستدان کے طور پر ہم ری مارکیٹ کریں، ری برانڈ کریں۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر آنے والے دنوں میں آپ کو مزید کھڑاک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن یہ بحران بالکل بھی ٹیکنیکل معاملہ نہیں تھا۔ اس بحران کے اوپر جو بھی مواد آپ کے سامنے آیا وہ معلومات پر مبنی تھا، اور جو بھی مواد آپ کے سامنے آیا وہ ایک گہری انسیکیورٹی کی نشاندہی کرتا ہے جو اس حکومت کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے، کہ ایک شخص کے موو ہونے کی وجہ سے تمام کا تمام نظام جو ہے آپ کو ہلتا ہوا نظر آتا ہے، ایک شخص کے ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے آپ کو اتنی انسیکیورٹی نظر آتی ہے کہ آپ کو ایک کابینہ کو بتانا پڑتا ہے کہ میں کوئی پپٹ وزیر اعظم نہیں ہوں ایک ٹویٹ کے مطابق، یا میں کوئی ربر سٹیمپ نہیں ہوں۔ اس لیے اتنی بڑی بات امریکہ کو بھی کہہ دینا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور آرمی چیف کو بھی یہ کہہ دینا کہ آپ ایک ڈیو پروسیس کریں اور اس کے تحت آئیں، تو ورنہ تو یہاں ربڑ سٹیمپس لگتی رہی ہیں۔ یہ آج انہوں نے جملہ بولا کہ میں ربڑ سٹیمپ نہیں ہوں، سمریوں پہ ربل، یہ آج پرائم منسٹر نے جملہ بولا نا کہ میں ربڑ سٹیمپ نہیں ہوں۔ دیکھیں ساری باتوں کا تو آپ کو پتہ لگ ہی جاتا ہے، تو میرے منہ سے آپ نے ضرور نکالنا ہے۔ ارے دیکھیں مور اور لیس گفتگو اسی طرح کی